وآلہ وسلم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ پیارے حاضرین اکرام، عزیز دوستوں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کلام پاک میں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمیں جو دیں وہ لے لیں اور جن باتوں سے روکیں اس سے رک جائیں۔ اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے نزدیک سب سے پیارا دین دین اسلام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمیں یہ ساری کائنات عطا فرمائے، اور اس ساری کائنات میں اللہ نے جو بنایا، چاند وہ سورج ستارے، یہ آسمان زمین عرش لوح کرسی، یہ پہاڑ، یہ چرند، یہ پرند، یہ درند، انسان، اور یہ ہواؤں کا نظام، یہ پھل پھلاریوں کا نظام، یہ سب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے عطا کیا۔ کس طرح؟ کیونکہ اللہ نے خود کہا اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے میں نے میرے نور سے ایک نوری مخلوق کو بنایا، اور اس نوری مخلوق کے ذریعے، اس نور کے ذریعے کل خلائق من نوری، اس ساری خلقت کو بنایا اس نور سے۔ تو اللہ پاک نے اپنے نور سے ایک نور جدا کیا، وہ نور محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اور اس نور سے ساری کائنات کو، خلقت کو اللہ نے بنایا۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے اللہ پاک نے ساری نعمتوں کو ہمیں نوازا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اللہ پاک نے اس کائنات کو بنایا۔ اللہ نے فرمایا لولاک لما خلقت الدنیا، اے میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کو نہ بناتا تو یہ دنیا ہی نہ بناتا۔ لولاک لما خلقت الافلاک، اے میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اگر میں آپ کو نہ بناتا تو یہ عرش لوح کرسی قلم، یہ افلاک ہی نہ بناتا۔ اور اللہ پاک نے فرمایا لولاک لما اظہرت الربوبیتا، اگر میں آپ کو نہ بناتا تو میری ربوبیت کو، میری خدائی کو بھی ظاہر نہ کرتا۔ اللہ اپنے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کتنا محبت فرماتا ہے، اس لیے میں اللہ نے زور دیا میرے رسول جو دے تمہیں لے لو، میرے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تمہیں جن باتوں سے روکے رک جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اللہ کا پیغام دیا، بغیر دیکھے اللہ کو ایک مانا ہے، ہم نے مان لیا، اگر کوئی انکار کرے تو وہ بے ایمان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ کعبہ ہے، کعبے کا طواف اس طرح کیا جاتا ہے، یہاں حج ہوتا ہے، عمرے ہوتے ہیں، صفا مروہ کی صحیح ہوتی ہے۔ ہم نے مانا اور ہم نے آب زمزم کو پیا اور اس سے شفا ہے۔ ہم نے سارے ارکان مزدلفہ میں، عرفات میں، جبل رحمت میں، یہ سارے جو پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ارکان عطا کیے، فرائض عطا کیے، سنت عطا کیے، نوافل عطا کیے، عبادت کے طریقوں کو ہم نے اپنایا تو ایمان والے۔ نماز دیے، پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم 5 وقت کی فرض ہے، معراج سے تحفہ لائے، ہم نے اپنا لیا تو ہم کامل ایمان والے، ہم نے انکار کر دیا تو ہمارا ایمان کمزور ہے، اور بے ایمان بھی وہاں کہا جائے گا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو اپنانا، عمل کرنا، جس سے ہماری دنیا و آخرت حسین بنتی ہے، جس کو انکار کر دینا یہ بے ایمان ہونے کی نشانی ہے۔ یہ ساری باتوں کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مکمل دین بنا کر عطا فرما دیا۔ اللہ کے حکم سے ہمیں یہ حکم دیا گیا اے میری امت جھوٹ نہ بولو، اے میری امت کسی کو دھوکہ نہ دو، اے میری امت کسی پہ ظلم نہ کرو، اے میری امت کسی کا ناحق مال نہ دباؤ، کسی کا حق نہ مارو، اے میری امت ہر ایک کے ساتھ حسن اخلاق سے زندگی کرو، اے میری امت محبت سے پیش آؤ،
میٹھے بول بولو اور جتنا ہو سکے لوگوں کے ساتھ حسن و اخلاق سے زندگی کرو اور لوگوں کو کھانا کھلایا کرو، میٹھے بول بولا کرو۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو بھی دیا ہے اسے لینا ہے، ہم عمل کرنا ہے۔ جب ہم عمل کریں گے ہماری دنیا بھی اچھی ہو جائے گی، ہماری آخرت بھی اچھی ہو جائے گی۔ جن باتوں سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں روکا ہے اس سے رک جانا ہے۔ رک جائیں گے، گناہوں سے بچ جائیں گے تو ہمارے قلب نور بنیں گے، ہمارے اعضاء نور بنیں گے، اللہ ہماری زبان میں وہ اثر دے گا۔ کون سا اثر؟ زبان تمہاری بولنا خدا کا ہو جائے گا، آنکھ تمہاری دیکھنا خدا کا ہو جائے گا، کان تمہارے سننا خدا کا ہو جائے گا، قدم تمہارے چلنا خدا کا ہو جائے گا۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کے ہو جاتے ہیں اللہ ان کا ہو جاتا ہے۔ کنت سمعہ الذی یسمع بہ وبصرہ الذی یبصر بہ ویدہ التی یبطش بہ ورجلہ التی یمشی بہا۔ میں تیری زبان بن جاتا ہوں جس زبان سے تو بولتا ہے، میں تیری آنکھ بن جاتا ہوں جس آنکھوں سے تو دیکھتا ہے، میں تیرے ہاتھ بن جاتا ہوں جس ہاتھوں سے تو پکڑتا ہے، میں تیرے قدم بن جاتا ہوں جس قدموں سے تو چلتا ہے۔ اللہ خود ہمارا ہو جائے گا، اس زبان میں اس کی بول ہوگی، اس آنکھوں سے اس کا دیکھنا ہوگا، اس ہاتھوں سے اس کا پکڑنا ہوگا، اس قدموں سے اس کا چلنا ہوگا۔ آپ کتنے خوش نصیب ہوئیں، ہم کتنے خوش نصیب ہیں، ساری امت مسلمہ کتنے خوش نصیب ہے، اتنی بڑی نعمتوں سے دولتوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نوازا کہ تم میرے ہو جاؤ اللہ تمہارا ہو جائے گا۔ جب اللہ تمہارا ہو جائے گا ساری نعمتیں تمہاری ہیں۔ آپ نگاہ ڈال دیے کسی پر اس کی تقدیر سنور جائے گی، آپ کے دل میں اس کے لیے کچھ بگڑی کو بنانا، آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اس کی بگڑی بن جائے گی۔ آپ جہاں قدم رکھ کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کیے وہاں سے بلائیں دور ہو جائیں گی۔ آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا اس کا مقدر سنور گیا، کیونکہ آپ کی زبان سے رب کا کلام ہو رہا ہے۔ آپ کی دعاؤں میں اللہ وہ اثر دے دیتا ہے۔ آپ نور ہی نور، باطن سے ظاہر سے رنگ میں اس رنگے ہوئے ہوں گے۔ اب اس میں ہمیں پوری طرح سے مکمل اللہ کی طرف سے یہ کہنا ہے کہ تم میرے محبوب کے ہو جاؤ، میرے محبوب نور ہیں، آپ بھی نور والے ہو جاؤ گے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کے سامنے پیش کروں، حدیث۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے صحابہ کو اتنی محبت تھی، اتنی محبت تھی۔ ایک صحابی پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب بیمار تھے تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے پیشاب مبارک کو دیے اور کہے اے صحابی ایسی جگہ ڈالو جس کی کسی کی نظر نہ پڑے۔ تو صحابی گئے، جی حضور میرے سرکار آپ کا حکم میرے سر آنکھوں پہ۔ صحابہ اس طرح پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے، یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ قربان، ہماری اولاد قربان، اس طرح محبت کرتے تھے خود قربان ہو جاتے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو دیے وہ پیالہ لے کر گئے، صحابی تھوڑی دیر کے بعد خالی پیالہ لے کر آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ جانتے ہیں، اللہ نے وہ دولت پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دی، کیونکہ امام الانبیاء ہیں جن کے صدقے میں سب کچھ بنا، ان کی نگاہوں سے کیا چھپ سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جان لیے صحابی نے کیا کیا، اب صحابی کا ایمان کا امتحان لے رہے ہیں۔ دیکھو اے میرے صحابی، تم نے اس پیالے میں جو پیشاب مبارک تھا کہاں ڈالا؟ یا رسول اللہ آپ نے جیسا کیا میں نے ویسے ہی ڈال دیا، کسی کی نظر نہ پڑے۔ کہاں ڈالے میرے صحابی، بتاؤ کہاں ڈالے؟ یا رسول اللہ میں آپ سے نہیں چھپا سکتا، میں نے اس کو پی لیا، میں نے میرے پیٹ میں ڈال لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس رب کعبہ کی، تمہیں جہنم کی آگ نہیں جلا سکے گی۔
صحابہ اکرام کی محبت ایسی تھی کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لعاب دہن کو نہیں چھوڑتے تھے، وضو کے خطرے نیچے گرنے نہیں دیتے تھے۔ یہ کتابوں میں لکھا ہوا نہیں ملتا کہ تم اس طرح کرو، یہ سیکھنا پڑتا ہے صحابہ سے۔ یہ محبت ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو صحابہ سے سیکھ لے۔ وہ محبت ایسی ہو کہ ہماری دنیا کے رشتوں کی محبت سے اونچی ہو۔ اگر وہاں ہماری دنیا یعنی بیوی، بچے، ماں باپ، بھائی بہن بھی بیچ میں ہو کر اگر اس محبت کو کم کرنا چاہیں، کبھی کم نہ ہو۔ یہ صحابہ نے عمل کر کے دکھا دیا۔ یہ ایک صحابی وقاشہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا ایک واقعہ اس طرح ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار مسجد نبوی میں فرمانے لگے، اب میرا رخصتی کا وقت قریب ہے، خدا کی ملاقات کے لیے مجھے لوٹنا ہے، میں کسی کا قرض رکھ کر یہاں سے نہیں جانا چاہتا۔ اے میرے صحابہ، آپ میں سے کسی کو میرے ساتھ کچھ بدلہ لینا ہو تو لے لیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ آگے سارے صحابہ ایک دم خاموشی کے ساتھ نگاہوں کو نیچے کیے ہوئے گھبرا کر کھڑے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایسی بات کہے، نبیوں کے امام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، آخر کیا ماجرا ہے؟ مگر ایک صحابی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ صحابہ اکرام کے ہاتھوں میں تلواریں آ گئی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدلہ، اللہ اکبر۔ اب دیکھو اس صحابی کی محبت کیسی تھی، ظاہر میں دیکھو تو تلوار ہاتھ میں ہے کہ ہم ان کے زبان کاٹ دیں، ایسا ان کے ذہنوں میں چل رہا ہے۔ مگر یہ صحابی کی ادا کیا ہے، تھوڑا اس بات پر غور کرو۔ اس بات کو سن کر ہمارے ایمان کو مضبوط کرنا ہے کہ وہ صحابی کہنے لگے، یا رسول اللہ میں بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ اچھا صحابی، کس بات کا بدلہ لینا چاہتے ہو؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ ہجرت کر رہے تھے، سفر کر رہے تھے، تو میں آپ کی اونٹنی کو پکڑا ہوا تھا، آپ نے جب چابوک چلائی تھی تو وہ مار مجھے پڑی تھی پیٹھ پر، میں آپ کو وہ بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، گھر جاؤ اور جا کر کہو ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہ گھر سے آپ اس چابوک کو یعنی اس لکڑی کو دیں، تاکہ یہ صحابی مجھ سے بدلہ لے لے، میں قرض رکھ کر یہاں سے نہیں رخصت ہونا چاہتا۔ سارے صحابہ کی آنکھوں میں پانی ہے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ یہ التجا کرتے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بدلے آپ ہمیں مار لیجئے۔ نہیں نہیں، اے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، جاؤ، میں ہی وہ حساب چکانا ہے، آپ جائیے۔ گھر گئے تو ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے وہ جب لکڑی لیتے ہیں تو ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ میرے سرکار دو عالم بیمار ہیں اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو مار کھانا ہے، ہرگز نہیں، میں چاہے تو مار کھا لوں گی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا نہ ہو۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہہ کر منگوا لیا، یہ میرا ہے، یہ میرا حساب ہے، میں ہی چکانا ہے۔ اس میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سبق بھی دے رہے ہیں، سرکار دو عالم ہو کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں لا کر وہ لکڑی دے دیتے ہیں۔ اب وہ وقاشہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں دے دیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے وقاشہ بدلہ لے لو۔ وقاشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ،
آپ نے جب مارا تھا تو میرے بدن پہ کپڑا نہیں تھا، آپ اپنے جبے کو اتار دو۔ صحابہ کو اور غصہ آ گیا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کرتے کو اتارا، پیچھے پھرے، وقاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے گئے اور چابوک کو چھڑ دیا، اس لکڑی کو قدموں میں گر کر چوم لیا اور پیٹ پہ جو مہر نبوت تھی اسے چوم لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگنے لگے، یا رسول اللہ میں نے سنا تھا جو آپ کے مہر نبوت کو چوم لے، آپ کے قدموں کو، آپ کے جسم کو اپنا جسم لگا دے، اس پر جہنم کی آگ حرام ہو جائے۔ سارے صحابہ ہاتھوں کو ملنے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے وقاشہ جاؤ، تمہیں جہنم کی آگ چھو نہیں سکتی۔ صحابی کی محبت، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیسی تھی؟ اپنے آپ کو صحابہ کے سامنے اس طرح ظاہر کیے کہ میں بدلہ لینا چاہتا ہوں، مگر اصل میں ان کے اندر کی نیت کیا تھی؟ مہر نبوت کو چومنا چاہتا ہوں، اپنے جسم کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے لگانا چاہتا ہوں، تاکہ مجھ گنہگار کو اللہ پاک پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں مجھے وہ شرف عطا کر دے تاکہ میں جنتی ہو جاؤں۔ سارے صحابہ ہاتھوں کو ملنے لگ گئے۔ ہم تو سوچے تھے کہ یہ مارنے والے ہیں، مگر قدموں میں گر کے چوم لیے اور اپنے جسم کو لگائے اور مہر نبوت کو چوم لیے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ اکرام کی محبت اس طرح کہ اپنے آپ کو، یہاں تک کہ اپنی اولاد کو بھی جنگوں میں قربان کر دیے، جہاد میں۔ ایسے ایسے واقعات گزرے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے خاطر بدن کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی امام حسین علیہ السلام اور سید زادے سب جانتے ہیں کہ کربلا کیا ہوا، نیزوں پر انہوں نے سر چڑھایا تھا۔ پیارے آقا سے محبت کتنی، اس دین سے کتنی محبت ہے اور اس امت سے کتنی محبت ہے، تاکہ یہ دین پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر امت کے اندر اتر جائے، ساری کائنات میں یہ دین پھیل جائے، سارے درندگی چھوڑ کر، حیوانیت کو چھوڑ کر انسان بن جائیں، یہ ایک دوسرے سے محبت کرنے لگے، نفرتوں کو چھوڑ دیں اور ایک رب کی طرف سارے جڑ جائیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ساری دنیا میں امن و امان ہو، آپس میں بھائی چارگی ہو، ہر کسی کے ساتھ حسن و اخلاق سے محبت کے ساتھ زندگی کریں۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ اے میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے جو دے دیا اسے جو بھی اپنا لیا وہ کامیاب ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو دیں وہ لے لو، جن باتوں سے روکے رک جاؤ۔ صحابہ اکرام نے کبھی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف زندگی نہیں گزارا۔ اولیاء اکرام کی زندگی کو دیکھو، انہوں نے اپنی ساری نفسانی دنیا کو اجاڑ دی، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اپنی ساری خواہشات کو قربان کر دیے۔ غریب نواز 70 سال راتوں میں نہیں سوئے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو ہند میں لے کر آئے۔ 70 پر 90 پر 9 لاکھ لوگ سرکار غریب نواز کے ہاتھوں میں کلمہ پڑے۔ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے اندر اللہ پاک نے کس طرح پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری اور آل نبی اولاد علی حسن حسین علیہ السلام کی اولاد ہونے کے باوجود اتنی قربانیاں، ایسا رنگا اللہ نے، ایسا رنگا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عطائے رسول نائب النبی ہند الولی غریب نواز سلطان الہند بنا کر بھی مٹا دے اپنی ہستی کو
اگر کچھ مرتبہ چاہتا ہے کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہو جائے، کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہو جائے۔ جب تک بیج کو ہم مٹی میں نہیں دفناتے وہ جھاڑ نہیں بنتا۔ اپنی خواہشات کو دبا دو، اپنی نفسانیت کو دبا دو، اللہ کے حکموں کے آگے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے آگے یہ ہے کہ ہم اپنی خواہشات کو چھوڑ کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ مٹ جائیں، زندگی گزاریں، سنتوں پر عمل کریں، نمازوں کی پابندی کریں، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آئیں، اپنے بھائی بہن کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، ہر کسی کے ساتھ آپ ایسا عمل زندہ کریں، حسن اخلاق سے پیش آئیں، تاکہ آپ کے ذریعے ان کی زندگی بھی سنور جائے، انہیں بھی ہدایت مل جائے اور آپ کو دیکھے تو خدا یاد آ جائے۔ مٹنا میرا مزاج ہے، جلنا میرا شیار، ہرگز نہ مجھ سے جنت و دوزخ کی بات ہو۔ اللہ والے کہتے ہیں کہ ہم جنت دوزخ کے لیے نہیں، بس پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہم عمل کرتے ہیں، نہ ہمیں دوزخ نہ ہمیں جنت، بس اللہ کی رضا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا چاہیے۔ اس لیے اکابرین نے فرمایا مٹ کر ہی آدمی کو کوئی مرتبہ ملے، پہلے فنا ملے، فنا سے بقا ملے۔ مٹ جاؤ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں۔ اگر محبت نہیں تو اس اعمال میں نور بھی نہیں، بس عادت والے عمل ہم کرتے رہیں گے۔ عادت ہر بات کی ایک عادت ہوگی، ذکر کی، نماز کی، یہ بہترین ہے عمل، عادت ہونی چاہیے۔ اس عادت میں اخلاص، محبت، قربانی جڑ جائے تو آپ میں وہ خدا کے نور کے جلوے نظر آئے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ جلوے آپ میں نظر آئے، غریب نواز غوث پاک کے جلوے آپ میں نظر آئے۔ عادت کی عبادت میں نور پیدا نہیں ہوتا، عادت کی عبادت میں وہ نور پیدا نہیں ہوتا۔ محبت سے، قربانیوں سے، وفاداری سے وہ نور پیدا ہوتا، ورنہ انسان غفلت میں رہے گا، بے فکری میں رہے گا۔ اذان سنی، عادت ہے نماز پڑھ لیا، یہ فرض ہے ادا کر لیا، ایسا تصور اس کا نہیں۔ اٹینڈنس تو ہونا ضروری ہے، اٹینڈنس ہوگا تو ایگزام میں بٹھائیں گے، اٹینڈنس نہیں ہوگا تو ایگزام میں بھی بٹھایا نہیں جائے گا۔ یہ اٹینڈنس ہے، 5 وقت کی نماز، اللہ کی بارگاہ میں حاضری، اللہ نے تو ہمیں بلا لیا، چلو خوش نصیب ہیں۔ اب اس کے ساتھ اللہ قبول بھی کر لے، ولایت کے درجے عطا کر دے اور تمہارے سے اللہ دنیا میں کام لے لے، یہ کتنی خوش نصیبی کی بات ہے۔ یہ اشارہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جو دے وہ لے لو، جن باتوں سے رو کے رک جاؤ، ایسا رک جاؤ کہ تم پوری کلاس میں پہلے نمبر پہ آ جاؤ، رینک سٹوڈنٹ بن جاؤ، تاکہ ہر کوئی آپ کو آ کر چن لے، یہ بہتر ہے، یہ نیک ہے، اس کی صحبت چاہیے، اس کا کلام سننا چاہیے۔ ہر کوئی کہنے لگے کاش میری اولاد ایسی ہوتی، میری اولاد اس کی صحبت میں ہو، تاکہ میری اولاد کی بھی زندگی بہتر ہو جائے۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو دیں وہ لے لو، جن باتوں سے رو کے رک جاؤ۔ یہی پیغام ہمیں غوث پاک غریب نواز نے عطا کیا۔ جب ہم دعویٰ کرتے ہیں غلامی کا، عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، مولا علی مشکل کشا کے غلام ہونے کا علیہ السلام،
पंजतन के गुलाम हैं, हम इनकी निस्बत में हैं, इनका दामन नहीं छोड़ते। तो अब अमल भी हो, मोहब्बत भी हो और हमें वफादारी भी होना चाहिए, साथ में कुर्बानी भी हो और हमारे अखलाक भी खूबसूरत हो, ताकि हर कोई टूटने वाला हमसे जुड़ कर रहे। अल्लाह वालों की बारगाह में लंगर चलता है ताकि कोई भी मजहब का क्यों ना हो, हर कोई वहां से आए, अपना पेट भर कर जाए, लंगर खाकर जाए। यहाँ भेदभाव नहीं, मजहब परस्ती नहीं, सब अल्लाह के बंदे हैं। उस बारगाह से सारों को रिस्क बांटा जाता है, पानी पिलाया जाता है, मीठे बोल बोला जाता है, वहां से सबको रोटी मिलती है। इसलिए वो लंगर आम है सबके लिए। गरीब नवाज की बारगाह में चले जाओ, लंगर है। गौस पाक की बारगाह में चले जाओ, लंगर है। मौला अली मुश्किल कुशा की बारगाह में चले जाओ, लंगर है। हर वली की बारगाह में तबरुक बढ़ता है। उस तबरुक को खाने से बीमारियां भी शिफा होते हैं। हमारे यकीन पक्के हो, हमारे अंदर इखलास हो, अल्लाह वाले की एक निगाह पड़ गई, तकदीर सवर जाएगी, जिंदगियां बेहतर हो जाएंगी, उनकी निगाहों से मुकद्दर सवर जाएंगे। जब ठोकर से मुर्दे जिंदे हो जाएं, तो ये मुर्दा दिल की बात क्या है, एक पल में उसकी जिंदगी सवर जाए। हम तो गुलाम सच्चे बने, अब गुलामी का दावा आ गया तो 5 वक्त की नमाज फर्ज है, पढ़ो, किसी को माफ नहीं। जानबूझकर अगर आपने छोड़ी तो अल्लाह के साथ आपने कुफ्र किया और अल्लाह की दी हुई नेमत को आपने ठुकराया। आपके सर पे बड़ी दौलत है, माँ बाप, इनकी इज्जत करो, इनके कदमों के नीचे जन्नत है, उनको मोहब्बत से देखो, एक मकबूल हज का सवाब है। माँ बाप के आगे अपनी जुबानें ना चलाओ, आंखें ना फाड़ो। आप माँ बाप के आगे हमेशा गुलाम बनकर रहो। माँ बाप अगर आपके आगे गुलाम बन के खड़े हो गए, समझ लो ये माँ बाप के लिए क़यामत है और तुम्हारी तबाही और बर्बादी। हमेशा माँ बाप के आगे अपनी निगाहों को नीचे रखो। अपने भाई बहनों के साथ जितना हो सके हुस्न अखलाक से पेश आओ। अपने पड़ोसियों के साथ, हर किसी के साथ आपके अखलाक इतने अच्छे हों कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मार खाकर अपने बदन को लहू लहान करके, खून के आंसू बहाकर, पेट को पत्थर बांधकर, अपनी बेटियों के तलाक बर्दाश्त करके, रातों में दिन में इस उम्मत के गम में रो रो कर, या अल्लाह मेरी उम्मत, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत, ये दीन को इतनी कुर्बानियों के साथ जो दिए, उस अमल को, उस फिक्र को, उस दर्द को हम लेकर जब चलेंगे तो सारी दुनिया में इंसानियत का पैगाम हर एक के सीनों में उतरेगा। तभी जाकर हम भी हकीकत में अल्लाह की जात पर जो ईमान रखते हैं, हुक्मों पे चलते हैं, ये कहलाएंगे। वरना सिर्फ दावा होगा मगर कामिल नहीं होंगे। असल में वही कामिल होंगे जो अपने आप को मिटा देंगे। ऐसा मिटा दें, ऐसा मिटा दें, तुम्हारे अंदर सिर्फ मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल ही नजर आए। आप भी ना रहें, आपका उठना बैठना, सोना जागना, चलना फिरना सुन्नतों पर हो, कि आप एक शजर बन जाए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। आपके झाड़ से निकलने वाले फल, शाख, फूल, पत्ते, सब कुछ प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर होंगे, तो आपसे इस दुनिया में फैज ही फैज होगा। ला इलाहा इल्लल्लाह दिखता नहीं, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छुपे नहीं, वो जाहिर होकर आए। तो तुम्हारे बदन से अमाल जाहिर होना जरूरी है। इस रूह का अमल नहीं दिखता, अब वो दिखता है तो नमाज के जरिए, सदका व खैरात के जरिए, माँ बाप की इज्जत करके, माँ बाप की खिदमत करने के जरिए आप गरीबों यतीमों का ख्याल रखेंगे तो वो रूह की ग़िज़ा है, वो दिखने लगेगी। आप अपने वजूद से दोनों को जाहिर करेंगे,
آپ کا چلنا پھرنا بیٹھنا اٹھنا سونا جاگنا کھانا یہ سب کچھ سنتوں پہ ہوگا. تو آپ اپنے وجود کو ایک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شجر بنا لیں گے اور لا الہ الا اللہ کو روح بنا لیں گے. وہی نور پیدا ہوگا. آپ کو جو دیکھے گا وہ خدا کو یاد کر لے گا. مٹ کر ہی آدمی کو کوئی مرتبہ ملے، پہلے فنا ملے، فنا سے بقا ملے. تم فنا ہو جاؤ گے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مٹ جاؤ، اللہ کی محبت میں مٹ جاؤ، غوث پاک غریب نواز کی محبت میں مٹ جاؤ. ان کا عمل کیا تھا وہ آئینہ بنا لو، اپنے عمل کو چھوڑو. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو جس طرح غوث پاک غریب نواز نے ہمیں عمل کر کے دیا ہے، اس عمل کو اپنا لیں گے. ہم مٹ جائیں گے تو کیا ہوں گے؟ ہم اس پہ فنا ہوں گے. فنا ہوں گے تو کیا ہوں گے؟ پھر بقا ہوں گے. ہمیشہ کے لیے وہ قائم رہیں گے. جن کو اللہ نے فرمایا میری راہ میں جو شہید ہو گئے انہیں مردے مت کہو، وہ زندے ہیں، تمہیں وہ دیکھنے کی آنکھ نہیں ہے. وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. میرے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو دیں وہ لے لو، جن باتوں سے روکے رک جاؤ. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری